آپ جی ایم کی حیثیت سے ایک اچھی خاصی کمپنی میں اپنی جاب کر رہے تھے، تو آپ کو کیا سوچی ایک نیا وینچر کرنے کی، اور وہ بھی امیزون کے ساتھ؟ I started it from being an assistant manager. فرم میں اپنے آپ کو ڈیولپ کیا and then I reached to the position of general manager. And I proposed them to start from e-commerce. کو اپنی پہلی انوینٹری کو بغیر سیکھے جب یو کے میں بھیجا تو وہ بالکل سیل نہیں ہوئی. تو اسی دوران میری نظر گزری انیبلرز کے ایڈ پر. میں نے اس کو رجسٹر کروایا اور جب میں نے سیمینار اٹینڈ کیا میرا پورا ایک ویژن تبدیل ہو گیا. اور کچھ دنوں بعد مجھے انیبلرز کی طرف سے ایک ای میل موصول ہوئی کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ بوٹ کیمپ. تو میں نے اس میں انرول کیا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، وہ میں اٹینڈ کیا. دین اس میں پھر مزید بہت سی چیزیں پتہ چلیں. پھر میں نے ثاقب صاحب سے اپروو کروائیں پروڈکٹ. ان کی اپروول کے بعد میں نے وہ پروڈکٹ لانچ کی. کرتے کرتے اب الحمدللہ میں اس وقت میرے 11 پروڈکٹس آلموسٹ لانچ کر چکا ہوں. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. دوستوں، اکثر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم امیزون سے ڈالرز کس طرح کما سکتے ہیں اور وہ بھی پیسہ لگائے. یہ پروسیس کتنا وقت لیتا ہے اور ہمیں کون سی سکلز کی ضرورت ہے. اس تمام پروسیس کو سیکھنے میں ہمیں کن سکلز کی ضرورت ہے اور وہ کون سی سکلز ہیں جو ہمیں پہلے سے آنی چاہیے، یہ جانیں گے ہم اس انٹرویو میں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں انیبلرز کے ٹرینر محترم دانش نذیر صاحب. بہت بہت شکریہ دانش بھائی، آپ کی تشریف آوری کا آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. دانش بھائی، آپ جی ایم کی حیثیت سے ایک اچھی خاصی کمپنی میں اپنی جاب کر رہے تھے اور تمام تر چیزیں اچھی بھی چل رہی تھیں، تو آپ کو کیا سوچی ایک نیا وینچر کرنے کی، اور وہ بھی امیزون کے ساتھ؟ بالکل، اس میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ جب میں نے یہ جاب سٹارٹ کی تو بیسیکلی آئی اسٹارٹیڈ اٹ فرام بینگ این اسسٹنٹ مینیجر. اور اوور دا ٹائم اس میں نے سیکھا، اس فرم میں اپنے آپ کو ڈیولپ کیا الحمدللہ. اینڈ دین آئی ریچ ٹو دا پوزیشن آف جنرل مینیجر. اس دوران میں بہت سی اٹیمپٹس کر چکا تھا، جس میں آپ کہہ لیں کہ جو آئیڈیا تھا بیسیکلی ایک سیکنڈ انکم اسٹریم کو بلڈ کرنے کا، جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ میں نے فائیور پر بہت زیادہ ٹرائی کیا. میں نے بہت سے دوسرے جو فری لانس پلیٹفارمز ہیں ان پر بھی میں نے اس چیز کو ٹرائی کیا، لیکن آلموسٹ سب پر ہی آئی اینڈیڈ اپ ود اے فیلڈ اٹیمپٹ. تو لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ جاب چل رہی تھی تو میں نے بہت زیادہ اس چیز کو مائنڈ نہیں کیا، بیکاز میں نے کیونکہ سرکل چل رہا تھا، بڑی بات تھی. لیکن پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب میں نے اس کو یہ سوچا کہ نہیں، اب تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ جو بہت ہو گئی فیلڈ اٹیمپٹس. کیونکہ پیچھے میں تقریباً کافی عرصے سے 5-6 سال سے یہ اٹیمپٹس وغیرہ لے رہا تھا. تو بیسیکلی دین آئی پرپوزڈ ٹو مائی امپلائرز کہ دیکھیں جی، ہم ایک انکم اسٹریم بلڈ کرتے ہیں اپنی نئی. بیکاز سیالکوٹ میں رہتے ہوئے اگر میں یہاں بات کروں تو فرمز وہاں پر ایک ایکسپورٹنگ فرم کا سٹی ہے سیالکوٹ زیادہ تر. تو بہت کم فرمز ہیں ایسی، آپ گن سکتے ہیں لٹرلی اپنی انگلیوں پر، کہ جو ای کامرس پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. ہمارا ابھی تک سیالکوٹ کے اندر رہتے ہوئے زیادہ تر جو انحصار ہے بزنس کا وہ ٹریڈیشنل ویز کے اوپر، جس میں ہم باہر جاتے ہیں اور ایگزیبیشنز لگاتے ہیں اینڈ آل دیٹ. سیالکوٹ تو ہمارا ہب ہے ایکسپورٹ. جی بالکل ہمارا ہب ہے، لیکن ایون دین کہ ای کامرس کی طرف آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ اوور آل پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ای کامرس پاکستان کی مین چیز نہیں ہے جس کو ہم بات کر سکتے ہیں. پاکستان میں ای کامرس کی اتنی ایکسپورٹس نہیں ہیں ای کامرس کے حوالے سے. تو اس وجہ سے میں نے جی ان کو پرپوز کیا اینڈ آئی پرپوز دیم ٹو اسٹارٹ فرام ای کامرس. تو انہوں نے کہا کہ اچھا جی آپ پلان لے کر آئیں کہ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو دین آئی ٹولڈ دیم کہ جی وی ول اسٹارٹ فرام مارکیٹ پلیس سیلنگ. اب اس میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جی جو ای کامرس ہے بیسیکلی وہ ایک بہت براڈر چیز ہے، جس میں آپ کی ویب سائٹس پہ آتی ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی اس میں آپ کی آ جاتی ہے. تو جو مارکیٹ پلیس سیلنگ ہے جس میں اسپیسیفکلی ای بے اینڈ امیزون ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اس کا ونگ ہے، سپریٹ ونگ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو سٹارٹ کرنے کا جب انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیوں آپ یہ سٹارٹ کرنا چاہتے، تو میں نے انہیں جسٹ ایک چیز بتائی کہ میں نے کہا جی امیزون کو ہم اس لیے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کہ امیزون پر 197 ملین منتھلی یوزرز ہیں جی ود بائنگ انٹینٹ. مطلب لیٹ می میک دیٹ کلیئر کہ 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ 197 ملین اگر یوزر آ رہے ہیں ویب سائٹ کے اوپر، تو اس میں سیلز کتنی آپ جنریٹ کر سکتے ہیں.
تو جب اتنی زیادہ ایک آڈینس کسی پلیٹ فارم پر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ آپ کے لیے ایک کمپیریٹیو ایج ہے، اور آپ کے لیے بہت زیادہ ایک اس میں ایک ہیلدی سائن ہے آپ کے لیے کہ ہمیں جو بیسیکلی ای کامرس پہ جو محنت کرنی پڑنی تھی اپنی ویب سائٹ پر، وہ ہمیں پھر نہیں کرنی پڑنی تھی. لیکن اس میں تھوڑا سا پرابلم یہاں پر آیا کہ یہ میں بات کروں بیفور انیبلرس، ٹھیک ہے، جسٹ 1 year بیفور انیبلرس. ٹھیک ہے. اچھا دانش بھائی، آپ نے ابھی بتایا کہ آپ نے بوٹ کیمپ 1 سے ثاقب بدر صاحب سے ٹریننگ بھی لی اور اس کے بعد چیزیں ٹھیک ہوئی، لیکن آپ نے آف دا کیمرہ مجھے بتایا کہ اس سے پہلے آپ کو نقصان بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے سیکھے بغیر کام شروع کیا تھا اور اس میں آپ کو کافی نقصان بھی آیا تھا اور کئی طرح کے چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ سیکھنے کے بعد فرق کیا آیا. بالکل ایسے جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا خود سے، تو آبویسلی اگر میں یہ کہوں کہ سیلنگ آن امیزون از اے کمپلیٹ سائنس، تو اس میں یہ غلط نہیں ہوگا. تو میں نے تو جسٹ سٹارٹ کر لیا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اچھا جی امیزون از اے گڈ مارکیٹ پلیس، تو اور ہم اس میں بیچ لیں گے. بٹ جو چیلنج سب سے بڑا اگر آپ بغیر ٹریننگ کے سٹارٹ کریں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ جو پروڈکٹ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں بکے گی بھی کہ نہیں بکے گی. بیکاز اٹس ناٹ کمپلسری کہ جو پروڈکٹ آپ کے پاس ہے وہ اگر اچھی بھی ہے، اگر نیچر میں اچھی ہے، اچھی ہاٹ سیلنگ ہے، کہ وہ امیزون پہ بھی سیل ہو. تو اس وجہ سے جو مجھے چیلنج فیس کرنا پڑا بغیر ٹریننگ کے وہ یہی تھا، اور لاس بھی مجھے اسی لیے ہوا کہ بیکاز میں نے اس کو پراپر ریسرچ کے بغیر شروع کیا. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں جو کرنے لگا ہوں اس کا کوئی پوٹینشیل بھی ہے پروڈکٹ کا کہ اس میں نہیں ہے، کیا وہ پروڈکٹ فیل تو نہیں ہو جائے گی. بیکاز دیر وازنٹ اینی مینٹرشپ، بیکاز دیر وازنٹ اینی پراپر گائیڈنس، تو اس لیے میں اس میں فیل ہو گیا. تو بغیر سیکھے جب میں نے اس کو کام کیا تو بہت سی غلطیاں اس میں مجھے فیس کرنی پڑی. اور اس میں یہ کہ آپ جب کہہ لیں، میں نے جب اس انوینٹری کو، اپنی پہلی انوینٹری کو بغیر سیکھے جب UK میں بھیجا تو وہ بالکل سیل نہیں ہوئی. تو اسی دوران میں یہ چاہ رہا تھا کہ اب یہ کسی طرح سیل ہو، اور کیونکہ میں نے تو جیسے میں نے بتایا کہ بیسڈ آن جسٹ کہ جی امیزون اٹس اے گڈ مارکیٹ، تو میں نے پروڈکٹ بھیج دی، لیکن وہ سیل اچھی نہیں ہوئی. تو اب میں یہ کوئی ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی طرح سے مجھے پتہ چلے کہ یہ پروڈکٹ میری اچھی کسی طرح سے سیل ہو جائیں. تو میں اسی طرح سے بہت سے گروپس میں نے فیس بک کے فارنرز کے انفارمیشن گیدر کر رہا تھا. اس میں ایک انفارمیشن آپ یہ کہہ لیں کہ انٹرنیٹ کا فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہے کہ ایک بہت زیادہ انفارمیشن کی وجہ سے آپ ڈیسیژن نہیں لے پاتے. تو اسی دوران میری نظر گزری انیبلرز کے ایڈ پر کہ کوئی سیمینار ہو رہا ہے پاکستان میں PC میں کہ جی جو بتا رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان سے اپنا بزنس امیزون پر کیسے بلڈ کر سکتے ہیں. تو جو اپ فرنٹ تھاٹ میرے ذہن میں آئی وہ یہی تھی کہ یار یہ کیسے ممکن ہے، پاکستان سے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں، ایک دن کا سیمینار ہے، لاہور کی سیر ہو جائے گی، ساتھ ہم سیمینار بھی اٹینڈ کر لیں گے. میں نے اس کو رجسٹر کروایا، اور جب میں نے سیمینار اٹینڈ کیا تو بہت سی چیزیں آپ یہ کہہ لیں کہ میرا پورا ایک ویژن تبدیل ہو گیا اس بزنس کو دیکھنے کا. مجھے بہت سی چیزیں ایسی پتہ چلی جس میں سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اگر، کہ مجھے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایون ایک پاکستان میں بیٹھ کر لیگلی ایک کمپنی UK یا USA میں اون کر سکتا. اور اس طرح کی بہت سی چیزیں پروڈکٹ سے ریلیٹڈ مجھے انیبلرز کے اس سیمینار سے پتہ چلیں. تو جب میں نے وہ سیمینار اٹینڈ کیا اس کے بعد میرا مائنڈ ڈیولپ ہوا. دین اس کے بعد جب میں واپس گھر آیا اور کچھ دنوں بعد مجھے انیبلرز کی طرف سے ایک ای میل موصول ہوئی کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ بوٹ کیمپ. ٹھیک ہے، وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اسپیسیفک ایڈوانس کلاسز آف ہاؤ ٹو سیل آن امیزون. تو اس میں نے بغیر دیر کیے، میں انیبلرز کا بوٹ کیمپ 1 کا اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے، تو میں نے اس میں انرول کیا اپنے آپ کو. ثاقب صاحب ہمارے CEO انہوں نے خود کنڈکٹ کرتے تھے. تو انہوں نے میں نے لاہور میں آ کے، وہ ہر سیٹرڈے کو میں لاہور آتا تھا کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ میں اٹینڈ کیا. دین اس میں پھر مزید بہت سی چیزیں پتہ چلیں. پھر میں نے انہی کی بیسس کے اوپر وہ سیکھ کر وہ تمام پروڈکٹس جو میں لانچ کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ، ایک پورا ویژن تبدیل ہو گیا. تو اس میں پھر میں نے ثاقب صاحب سے اپروو کروائیں پروڈکٹ. ان کی اپروول کے بعد میں نے وہ پروڈکٹ لانچ کی. تو بیکاز دیر واز اینی مینٹرشپ، بیکاز دیر واز آپ کے فل سپورٹ تھی ان کے پیچھے. تو اس میں جو پہلے میری اٹیمپٹ تھی، فیلڈ اٹیمپٹ جو بغیر سیکھے میں نے کی، تو جب میں نے اس کو سیکھ کے کیا تو الحمدللہ سکسیس اچھی اللہ تعالیٰ نے دی. دین پھر اس کے بعد وہ اتنا اچھے معاملہ چلے
کہ اس کے بعد میں نے پھر 1 2 اور اس کے بعد اب کرتے کرتے اب الحمدللہ میں اس وقت میری 11 پروڈکٹس آلموسٹ لانچ کر چکا ہوں. اگست 2018 میں پھر ثاقب بھائی نے مجھے کہا جی ووڈ یو لائک ٹو جوائن انیبلرز ایز کنسلٹنٹ آف سیالکوٹ. میں نے کہا جی بالکل وائی ناٹ, اٹ ول بی این آنر فار می کہ میں انیبلرز کو ریپرزینٹ کروں. سو دین آئی جوائن انیبلرز ایز اے سیالکوٹ کنسلٹنٹ اینڈ دین لیٹر جنوری میں 2020 میں پھر ایز فیصل آباد کے ٹرینر بھی ایز انیبلرز کو پھر میں نے جوائن کیا. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم پروڈکٹ لانچ کرنے کی بات کریں تو بیسیکلی آپ اسے کن کرائٹیریاز پہ جج کرتے ہیں کہ یہ امیزون پر کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں اس میں بیسیکلی ہم لوگوں کا ایز انیبلرز کا ایک پورا کرائٹیریا ہے جس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کتنی ہے, اور پروڈکٹ نے اب اسپیسیفکلی کووڈ کی وجہ سے ہمیں یہ چیز بھی بہت دیکھنی پڑتی ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ پروڈکٹ جب کووڈ ہٹ ہوا ہے اس کے بعد اس کی ڈیمانڈ سرج ہوئی ہے, بیکاز دیر از اے پاسبلٹی کہ اگر وہ کرنٹ ڈیمانڈ کی وجہ سے اوپر آئی ہے پروڈکٹ اور وہ اچھی سیل ہو رہی ہے تو موسٹ پروبیبلی نو بڈی نوز کہ کووڈ 1 سال رہے 2 سال رہے کب تک رہے. ٹھیک ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ جلدی ختم ہو, لیکن کب تک رہے. تو اس میں ہمیں یہ بھی بیسڈ آن آر انالیسس بیسڈ آن آر ایکسپیرینس ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ پروڈکٹ آگے فیوچر میں کیسا پرفارم کرے گی. دین پھر ہم اس میں پرائس بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہم جو بیچنے جا رہے ہیں, کیونکہ بیکاز امیزون ایک سرٹن فیس چارج کرتا ہے ہم لوگوں سے, تو ہم اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے اچھے مارجنز ہوں تاکہ ہم جب اتنی ہیسل اٹھا رہے ہیں تو ایک اچھا مارجن بھی ہمیں ان دی اینڈ مل سکے. بالکل ٹھیک. اچھا, آپ کے پاس تو ایک ریسورسز تھے, لوگ تھے, پیسہ تھا, آپ نے اپنے پروڈکٹ کو لانچ کر دیا. اب وہ لوگ جن کے پاس اس طرح کا پیسہ نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہیں, وہ کہاں سے شروعات لیں؟ آپ کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ دیکھیے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک کمیونٹی ہے جس میں ایک enablers.org/group اس میں لوگ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو سب کو چاہیے کہ وہ گروپ جوائن کریں, اور اس میں جو ہماری بہت سا فری کانٹینٹ ہم نے ڈیلی بیسس پر ہم تمام امبیسڈرز ہم تمام لوگ اس میں پوسٹ کرتے ہیں, اور ایک بہت زیادہ انفارمیشن ہے کہ آپ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بیسیکلی میں نے کس طرف جانا ہے. دین اس میں یہ ہے کہ آپ کے گولز پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. سو فار ایگزامپل کہ اس میں اگر آپ انکم سٹریم بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی اور آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو دین یو ہیو آپشن کہ آپ ورچوئل اسسٹنٹ کی طرف آ جائیں, جو کہ ہمارا ایک پورا ٹریننگ پروگرام ہے جس کو ایک پراپرلی ڈیزائن کیا گیا, اینڈ اسپیسیفکلی فار دوز ہم نے ان کو ڈیزائن کیا ہے جس میں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس پروگرام سے آپ نہ صرف اپنے لیے بھی فیوچر میں پرسپیکٹیو سے اگر بات کریں تو فار ناؤ آپ اس میں بہت سے اور لوگوں کو جو آلریڈی سیلر ہیں مارکیٹ میں ان کو اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور امیزون سے ریلیٹڈ بہت زیادہ سروسز اس وقت مارکیٹ میں ان ڈیمانڈ ہیں, جن میں اگر میں بات کروں سب سے ٹاپ پر پروڈکٹ ہنٹنگ ہے, بیکاز پروڈکٹ ہنٹنگ اٹس اے کائنڈ آف بیک بون آف دیٹ بزنس, کہ اگر آپ پروڈکٹ اچھی طریقے سے ہنٹ کر کے کرائٹیریا کے مطابق اگر آپ لانچ نہیں کریں گے تو ایون اف یو ہیو انویسٹمنٹ دیر آر برائٹر چانسز کہ آپ اس میں فیل ہو سکتے ہیں. دین دیر از اے کمپلیٹ سائنس آف سورسنگ, دین وی ہیو کہ آپ اس کو لانچ کریں. تو ہم سب کچھ اس میں پورا اکاؤنٹ مینجمنٹ کے طریقہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں اس ورچوئل اسسٹنٹ کی ٹریننگ میں, کہ جس میں وہ سب کچھ اس میں سیکھ کر دوسروں کو اپنی سروسز پرووائڈ کریں. اور ایک بندہ اگر وہ اسکل اپنی اچھی گین کر لیتا ہے تو آپ 3 سے 4 لوگوں کو سیلرز کو 1 مہینے میں آپ یہ کہہ لیں کہ آپ ایزیلی اکاؤنٹ ہینڈل کر سکتے ہیں. اور نارملی جو اس کی انکم سٹریم پر سیلر آپ سے چارج کرتے ہیں وہ $300 to $500 ہوتی ہے. تو آپ امیجن کر لیں کہ اگر آپ 5 لوگوں کو دے رہے ہیں تو یو ہیو اے چانس ٹو ارن لائک مطلب $1,500 سے $2,000-$2,500 کے قریب. اچھا, اگر کوئی بندہ ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے تو کیا وہ آہستہ آہستہ وہ تمام چیزیں سیکھ جاتا ہے جو کہ ایک سیلر کے لیے ضروری ہوتی ہیں, اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں؟ جی بالکل, آبویسلی, کیونکہ اس میں وہ ایسوسیٹ ہوگا سیلر کے ساتھ, تو سیلر اس کو ڈے ٹو ڈے ٹاسک دے گا, وہ اس کو یہ بتائے گا کہ یو نیڈ ٹو چیک دیز تھنگس. تو ہم ان کو بیک اینڈ پہ ہم ٹریننگ کے دوران ہم انہیں بتاتے ہیں کہ سیلرز کی بیسیکلی ڈیمانڈ کیا ہے.
کہ سیلر ایز ورچوئل اسسٹنٹ اپنے اسسٹنٹ سے چاہتا کیا ہے کہ میرے ورچوئل اسسٹنٹ کو ان چیزوں کا پتہ ہو. تو جب وہ سب چیزیں سیلرز آلریڈی بتاتا ہے کہ مجھے آپ نے ڈیلی بیسس پر اکاؤنٹ میں آ کے چیک کرنا ہے کہ آج ہماری سیلز کتنی ہوئی ہیں, آج ہمیں کوئی ریویوز کتنے آئے ہیں, اور آج کوئی ہماری ریٹرنز تو نہیں آئیں, اور اس طرح کی بہت سی زیادہ چیزیں سیلرز گائیڈ کرتا ہے. تو اس میں آپ کے پاس اتنا نالج آ چکا ہوتا ہے, بیکاز سیلر سینٹرل جو میں امیزون کا اگر بات کروں یہاں پر, تو سیلر سینٹرل اٹ سیلف اٹس اے کمپلیٹ ایک اس کا ڈیش بورڈ ہے, مختلف مینیوز ہیں, تو آپ کو وہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. ڈفرینٹ رپورٹس ہیں جس میں امیزون بہت زیادہ آپ کو ان ڈیٹیل سب چیزیں بتاتا ہے کہ آج آپ کی یہ پرفارمنس رہی, آج آپ کی یہ پرفارمنس رہی. تو ایونچولی جب آپ کسی کے لیے پرفارم کرتے ہیں تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب آپ کے پاس ریسورسز آ جاتے ہیں, جب آپ کو چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں, تو آپ خود بھی اس کو کرنے کے لیے اہل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا دانش بھائی, آپ کس انڈسٹری سے ریلیٹڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ امیزون پہ سیل کریں؟ جی میں بیسیکلی بیوٹی انسٹرومنٹ سے ریلیٹڈ سیل کر رہا ہوں, بیکاز جیسا کہ میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ آئی ہیو دس لمیٹیشن, جو کہ بعد میں اپرچونیٹی بھی بن گئی, اور اس میں مجھے لمٹ کیا گیا بیکاز میں نے اپنے امپلائرس کو جب اس چیز میں لے کے آیا تو انہوں نے کہا کہ اوکے ہم اس میں شروع کریں گے. تو میں جی بیوٹی انسٹرومنٹس میں سیل کر رہا ہوں آلریڈی, اور میری تمام پروڈکٹس سیالکوٹ بیسڈ ہیں, اور الحمدللہ دے آر پرفارمنگ ویل. جہاں پر آپ جاب کرتے تھے وہاں پہ مطلب آپ ناؤ بینگ این امپلائر ان کے پارٹنر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں, تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت آپ کتنا کما لیتے ہیں؟ جی الحمدللہ رائٹ ناؤ ابھی ہم یو ایس مارکیٹ میں مینلی سیل کر رہے ہیں, اینڈ وی آر ناؤ اباؤٹ ٹو لانچ ان یو کے مارکیٹ ایز ویل. سو کیومولیٹیولی وی آر ارننگ مور دین $25,000 پر منتھ ان سیلس. بالکل ٹھیک. اچھا انیبلرز کے ٹرینر بھی ہیں آپ ٹریننگ بھی دے رہے ہیں فیصل آباد میں, اور کنسلٹنٹ ہیں آپ سیالکوٹ کے, تو کس طرح لے کے چلتے ہیں اسٹوڈنٹس کو جو خاص طور پہ کچھ نہیں جانتے اس بارے میں؟ ہماری ٹریننگ بیسیکلی اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہیں کہ ایک لے مین جو بہت زیادہ نالج نہیں رکھتا ہے ان چیزوں کا, وہ پھر بھی اس کو ایزیلی گریب کر جاتا ہے. لیکن اس میں ہم نے اب مزید لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے ہم نے اسپیسیفک ٹاپکس ڈیفائن کیے ہیں اپنے گروپ کے اندر. اس میں وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ کیا اسے یہ کام اس کے لیے ہے, کیا وہ یہ کام کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اور جب ہم اس کو ٹریننگ میں لے آتے ہیں تو پھر اٹس جسٹ لائک کہ ہاتھ پکڑ کر چلانے والی بات ہے کہ ہر سٹیپ میں, بیکاز ہماری سپورٹ تھرو آؤٹ دا ٹائم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہتی ہے. ہمیں وہ رات کے 2 بجے 2:30 بجے بھی ایون میسیجز کر دیتے ہیں, اینڈ وی آر اویلیبل. نہ صرف میں, ہماری پوری ٹیم انیبلرز کی اس وقت آپ کہہ لیں کہ ہمارے جو واٹس ایپ گروپس ہیں, ہمارے جو فیس بک گروپس ہیں, وی آر بیسیکلی ہیلپنگ دیم, بیکاز دا کلچر بیسیکلی کیم فرام this vision of ثاقب اظہر our CEO کہ he enabled us and then we are now enabling others. ٹھیک ہے, تو اس کلچر کے اوپر, ان کے اس ویژن کے اوپر ہم چل رہے ہیں, اینڈ الحمدللہ ہم جب اسٹوڈنٹس کو لے کر چلتے ہیں تو بہت ایک اچھا سکسیس ریشو اور ایک اچھی سکسیس اسٹوڈنٹس کی طرف آتی ہے. اچھا روز آپ امیزون کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ جتنے آپ کے پروڈکٹس ہیں اکاؤنٹ سے لانچ کرتے ہیں اور باقی تمام چیزیں, کتنا ٹائم دیتے ہیں ٹوٹل آپ؟ دیکھیں اس میں انیشیلی جب آپ ابھی چیزیں کر رہے ہیں تو تب کو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے, جس میں کیونکہ ابھی آپ پروڈکٹ ریسرچ کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ پروڈکٹ کر سکتے ہیں ہم, یہ نہیں کر سکتے. بٹ ونس آپ اس اسٹیج سے گزر جاتے ہیں تو آپ یہ کہہ لیں کہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں مشکل سے 1 گھنٹہ دن کا دیتا ہوں. زبردست. بہت بہت شکریہ دانش بھائی آپ کا تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم نکالا اور تمام تر تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کی. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو مزید تفصیلات جاننا چاہتے تھے امیزون پر کام کرنے کے بارے میں, ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.